السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 143 سے پڑھیں گے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر جہاں 56 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور جولائی کی آج 25 تاریخ ہے 2024۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون۔ والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين۔ قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہی ذات ہے، یرسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہوائیں، بشرم بین یدی رحمتہ، اپنی اس کی رحمت کے نزول سے پہلے خوشخبریاں دینے والی۔ بارش کے نازل ہونے سے پہلے ہوائیں آتی ہیں، مزیدار ہوائیں، وہ خوشخبری لے کے آتی ہیں کہ بارش ہونے والی۔ حتیٰ اذا اقلت، حتیٰ کہ جب وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں، سحاباً ثقالا، وزنی اور بوجھل بادلوں کو، سکناہ لبلد میت، تو ہم اس کو پھر چلاتے ہیں ایسے شہر کی طرف، یعنی ایسے خطے کی طرف جو مردہ ہے، ناکارہ ہو چکا ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم اس سے اتارتے ہیں پانی، یعنی بارش نازل کر دیتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم اس کے ذریعے، یعنی اس پانی بارش کے ذریعے نکالتے ہیں ہر طرح کے پھل۔ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى، ایسے ہی ہم مردوں کو نکالیں گے، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب، اور جو عمدہ شہر ہے، یہ عمدہ خطہ ہے، اچھی زمین ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، تو نکلتی ہے اس کی نباتات، اس کی انگوریاں یا کھیتیاں اس کے رب کے حکم اور اجازت سے۔ والذی خبث، اور وہ جو نکارہ ہے، بیکار خطہ ہے زمین کا، لا یخرج الا نکدا، تو نہیں نکلتا اس سے مگر ناقص، جو بھی جڑی بوٹی اگرتی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ کذالک نصرف الآیات، ایسے ہی ہم پھیر پھیر کے بدل کے آیات بیان کرتے ہیں، لقوم یشکرون، شکر کرنے والی قوم کے لیے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ وقال، تو جناب نوح نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود برحق اس کے سوا۔ انی اخاف علیکم، بے شک میں تم پہ ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ جناب نوح علیہ قوم کو پہلے ہی وارننگ دی۔ قال الملأ من قومی، تو رؤساء نے، سرداروں، ذمہ داروں نے جناب نوح علیہ السلام کی قوم کے ان سے کہا، یعنی ان لوگوں نے کہا، انا لنراک فی ضلال مبین،
بے ہم تمہیں دیکھتے ہیں کہ تو واضح گمراہی میں۔ قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کے لوگوں، لیس بی ضلال، میرے ساتھ کوئی گمراہی کوئی کجی نہیں ہے، ولکنی رسول من رب العالمین، لیکن میں جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے رسول ہوں، ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچا رہا ہوں اپنے رب کے پیغامات اور میسج، وانصح لکم، اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کر رہا ہوں، وعالم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ حضرات، دلائل و براہین سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے عقلی دلائل، نقلی دلائل اور اس کائنات کے، اس کو کونی کہتے ہیں، کائنات کے نظام کی بنیاد پر دلائل دے کر اپنی مخلوق کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، بذریعہ کلام اللہ، بذریعہ قرآن ان کو سمجھایا، ڈرایا، رہنمائی فرمائی ہے۔ کتنے ہی وہ خوش نصیب ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی اس دعوت کو قبول فرما کے اپنی زندگی کو بدل کر اور بہتری لا کر جنت کے وارث بنے گے۔ کتنے وہ بد نصیب لوگ ہیں، زندگی بھی ملی، موقع بھی ملا، لیکن انہوں نے کچھ فائدہ حاصل نہ کیا۔ بد نصیبی، جہالت، ہٹ درمی، بغاوت، سرکشی، یہ غالب آئی، وقت ضائع کیا، عمر بیت گئی، نقصان ہوا، جنت نہ مل سکی، جہنم کے وارث بن گئے۔ یہ سارے دلائل اللہ تعالیٰ نے پیش فرمائے ہیں، مثالیں اس لیے بیان فرمائی ہیں تاکہ اس سے کچھ سمجھنا آسان ہو جائے، اور واقعتاً ہی سمجھنا تو آسان ہوتا ہے اس کے لیے جو سمجھنا چاہے، تو جو نہ سننا چاہے نہ سمجھنا چاہے تو ظاہر ہے اللہ خیر ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ کون ہے، تعارف فرمایا جا رہا ہے، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، وہ ذات گرامی ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، بشرم بین یدی رحمتہ، نزول رحمت سے پہلے، یعنی بارش کے نزول سے پہلے ٹھنڈی میٹھی اللہ ہوائیں بھیجتا ہے، جس سے سامعین ناظرین سمجھتے ہیں ودی ہوا چلی ہے، جب بارش ہوگی، حبس ختم ہوگی۔ بارش کے ذریعے جو انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، روحانی فائدہ، جسمانی فائدہ پہنچتا ہے، وہ ملے گا۔ تو یہ طریقہ بیان فرمایا کہ بارش کے نازل ہونے سے پہلے اللہ خوشخبریاں دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے۔ پھر آگے خوبصورت مثال کو لایا جا رہا ہے، حتیٰ اذا اقل سحابا ثقالا، حتیٰ کہ ہوائیں اللہ کے حکم سے بڑے بڑے وزنی بادلوں کو اٹھا کر جب ان کو چلاتی ہیں، دوڑاتی ہیں، ظاہر فرمان اللہ کا ہوتا ہے، حکم اللہ کا ہوتا ہے، نظام اللہ نے بنایا ہے، تو بڑی بڑی وہ پانی سے بھرے ہوئے بادل، بڑے بڑے وزنی بادل جس کو کہتے ہیں بدلیاں، جی برسنے والے بادل، ان کو پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں جب وہ ہوائیں اٹھاتی ہیں، سکناہ لبلد میت، ہم مردہ شہر کی طرف، مراد یہ ہے وہ نکارہ زمین، بیکار زمین جس کو ضرورت ہے پانی کی، بارش کی، ہم وہ بادلوں کو اس طرف لے جاتے ہیں تاکہ پھر کیا ہوتا ہے، فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، پھر ہم وہاں سے پانی اتارتے ہیں، بارش ہوتی ہے، پھر وہ جل تھل ہو جاتی ہے۔ پھر اس پانی کے ذریعے جو باران رحمت برستی ہے، جن جن خطوں پر بارش کا نزول ہوتا ہے، اس کی وضاحت فرمائی، فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل ہم وہاں سے اگاتے ہیں۔ حضرت صاحب، بڑے بڑے لوگوں کے باغات جو ہیں، ذاتی باغ جو لوگ ہیں، ان کے اندر کتنی کتنی قسموں کے کھجورے ہیں، باقی پھل الگ الگ، انگور کی کتنی قسمیں ہیں، انار کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سارے اقسام، یہی وہ اشارہ ہے کہ من کل الثمرات، ہر طرح کے پھل ہم پھر اللہ کے حکم سے وہاں اگاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے، آپ لوگ تو ماشاءاللہ زیادہ علم رکھنے والے ہیں، سعودی عربیہ میں ایک زہران القصیم کا علاقہ ہے، یہ اس طرح آپ سمجھ لیں کہ مدینہ منورہ سے تبوک کی سائڈ پہ اور ریاض سے اس سائڈ پہ، تبوک کس طرف ہے، سرحد ہے، تو اس راستے میں یہ شہر آتے ہیں زہران اور قصیم۔ اس سارے علاقے میں بڑی زراعت ہوتی ہے، گندم ہوتی ہے، تربوز ہوتے ہیں، باغات ہیں کھجوروں کے، پانی کا نظام ہے، جن لوگوں نے ہوتے آج بھی وہاں ایک باغ ہے تقریباً 60 کلومیٹر میں، میں سبحان اللہ چڑھنا تو تھی پریشان ہو گیا کیونکہ موسم اتنا اچھا نہیں نا، گرمی کا موسم، 60 میلوں میں وہ باغ ہے کھجوروں کا، جس میں تقریباً 2 لاکھ پودے ہیں کھجوروں، 2 لاکھ وہ جو کھجوروں کے پودے ہیں، اس میں بنانے والے بیان کرتے ہیں تقریباً 40-45 قسموں کی کھجوریں ہیں، اور یہ ایک ہی پارٹی ہے جس میں اللہ کے نام پر یہ سارا باغ وقف کیا ہوا ہے۔ اس باغ کی زراعت جو ہے، اس کا موٹا موٹا تخمینہ یہ ہے تقریباً 10,000 ٹن کھجوروں کی پیداوار ہوتی ہے، جو ساری وقف ہے
حرمین کے لیے، علماء کے لیے، فقراء کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے، اور وہ وقف کرنے والوں نے اللہ کے نام پر وقف کیا ہوا ہے۔ تو یہ اس سارے علاقے، میں علاقے کی اصل بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ خطے، وہ آباد خطے جہاں پھر بارش برستی ہے، پھر وہاں ہر طرح کے پھل، طرح طرح کی کھجوریں، طرح طرح کے پھل، باغات، وہ اللہ فرماتے ہیں ہم اگاتے ہیں تمہاری خدمت کے لیے۔ خالق کائنات خوبصورت تبصرہ فرما کے تمہارے سامنے بطور ڈش پیش کریں، اے انگور میں نے بنائے ہیں، اور ترکاریاں میں نے اگائی ہیں، یہ ناشپاتیاں میں نے اگائی ہیں، یہ آڑو طرح طرح کے ہم نے پیدا کیے ہیں، یہ آپ جو کھا رہے ہو، یہ چتری والا کیلا آ گیا جی، یہ فلانا کیلا آ گیا جی، گرم ہے، یہ سرد ہے، فرمایا یہ بنایا کس نے؟ لطف کی بات یہ ہے ان کی شکلیں بھی الگ ہیں، رنگت بھی الگ ہے، ذائقے بھی الگ ہے، اس کا وزن اور اس کا طریقہ بھی الگ ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ایسا مصور اور ایسا خالق ہے، ایسا رزاق ہے جس نے یہ سارے کام کر کے اپنی قوت کو لاہم منوایا ہے۔ پھر ایک اور جملہ ہے، اگر آپ اس پر غور فرمائیں محبت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بیان فرما کے فرماتے ہیں یہ تو میں نے بنایا نا، جو ثمرات میں نے بنائے، سبزیاں میں نے بنائی، تتر بٹیر میں نے بنائے، یہ پرندے چرند میں نے بنائے، کیڑے مکوڑے میں نے بنائے، انسانوں کو میں نے بنایا، تو جن کو مجھے چھوڑ کر تم عبادت و پوجا کرتے ہو زندوں مردوں کی، سوال یہ ہے کہ ارونی ماذا خلق، کو مجھے دکھاؤ انہوں نے کیا بنایا۔ کوئی شاید جس کا نام لو انہوں نے بنایا ہو، وہ ناگے شاہ نے بنایا ہو، فلاں بزرگ نے بنایا ہو، کسی مردے نے، کسی زندہ نے، ککھ کنڈا نہیں کسی نے بنایا، بلکہ اللہ تبصرہ فرماتے ہیں اور انہوں نے کیا بنانا ہے، وہ تو خود میرے بنے ہوئے، میں نے ان کو بنایا۔ کہہ چھڑو ایک باری سبحان اللہ۔ حاجی صاحب کی طبیعت کا کیا حال ہے جی؟ اللہ تعالیٰ صحت دے۔ حاجی محمد یوسف صاحب دعا فرمائیں، وہ کافی بیمار ہیں، کل سے زیادہ بیمار ہیں، ایڈمٹ ہیں اسپتال۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اللہ آسانیاں فرمائے، اللہ ان کے لیے آسانیوں کا رستہ بیان فرمائے۔ حضرات توجہ فرمائیں، گزارش یہ ہے کہ یہ میرا رب تعارف کروا دیں، اللہ اپنا تعارف فرما دیں، یہ ہے رب، یہ ہے خالق، یہ ہے معبود، یہ ہے الہ۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم اس کے ذریعے فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ہر طرح کے پھل۔ اندازہ نہیں ہوتا کہ جب انگوروں کی بیلیں دیکھی جاتی ہیں تو انگوروں کی بیلوں کے ساتھ وہ لٹکتے ہوئے جو گچھے ہیں، حیران رہ جاتا ہے آدمی کہ وہ بیل کس طرح کی ہے، اور اس کے ساتھ لٹکتے ہوئے جو وہ کھجوروں کے گچھے ہیں ان کا وزن کتنا ہے، اور وہ بالکل باریک قسم کا دھاگے کی طرح وہ جس کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ایسا ڈیزائن اللہ نے بنا دیا وہ ٹوٹتا بھی نہیں، گرتا بھی نہیں۔ یہ بھی اس نے سسٹم بنایا، اس کی یہ ساری کاراگری ہے کہ میں نے یہ چیز بنائی ہے تو اس کو میں نے لٹکانا کس طرح ہے، پکانا کس طرح ہے، سجانا کس طرح ہے، اور اپنے بندوں تک پہنچانا کس طرح ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، توجہ کریں، کذالک نخرج الموتیٰ، ایسے ہی ہم مردوں کو بھی زمین سے نکالیں گے۔ اگر ہم آسمان سے پانی برسا کے مردہ زمین کو زندہ کر کے وہاں گوروں کی بیلیں اگا کے وہاں سردے گرمے تمہارے تک پہنچا کے یہ منظر دکھا سکتے ہیں، تو اسی طرح ہم تمہاری جو زمین کے اندر تمہارا وجود، تمہاری ہڈیاں، تمہارا گوشت ریزہ ریزہ ہو کے مٹی بن چکا ہوگا، وہاں سے تمہارا وجود نکال کے دوبارہ یہی شکل سے بنا کے اپنے حضور پیش بھی کریں گے۔ کذالک نخرج الموتیٰ لعلکم تذکرون، تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو کہ یہ کام ایسے ہی ہونے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم اس کے سمجھنے کے لائق۔ آگے بڑی خوبصورت بات فرمائی جا رہی ہے جی، والبلد الطیب، وہ جو اس سے مراد شہر سے مراد یہ شہر اور یہ آبادیاں اور گلیاں مراد نہیں، زمین کا خطہ مراد ہے۔ والبلد الطیب، وہ جو عمدہ خطہ ہے، باصلاحیت جو زمین ہے، زرخیز علاقہ جو ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، تو وہاں نباتات، انگوریاں اور کھیتیاں اگتی ہیں، اور بارش کے بعد وہ زرخیز زمین جو ہے وہاں بھی پھل پھول پتیاں اور ہر طرح کی مفید چیزیں اگتی ہیں۔ بارش کے پانی سے اس زمین نے فائدہ حاصل کیا، اور زمین سے مفید ترین چیزیں، اس میں ثمرات بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، انگوریاں بھی ہیں، چارے بھی ہیں، سارا کچھ اس خطے سے اگتا ہے، کچھ جانوروں کے لیے، کچھ انسانوں کے لیے، کچھ پرندوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اس نے قبول کیا اور اسے سارا کچھ ہوا۔ والذی خبث، اور جو نکارا خطہ ہے زمین ہی، لیکن نہ اس کو بارش کا فائدہ ہوا، نہ اس کی سیرابی کا فائدہ ہوا، نہ اللہ کے باران رحمت کا فائدہ پہنچا۔ لا یخرج الا نکدا، وہ نہیں نکالتی یا نہیں اس کے اگاتی مگر ناقص شے، جو جہاں گرد و غبار کے علاوہ یہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر ہوتے ہیں، ایسی روڑی نہیں آتے، یہی ہے نا جہاں ڈھیر ہوتا ہے اپنی بولی میں، تو وہاں کچھ چیزیں اگتی ہیں،
ان میں ان کے مختلف لوگوں نے نام رکھے ہیں، چھتری کی طرح خوبصورت وجود، نہ اس کی جڑ ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی پھل ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے، اس قسم کی چیزیں اگتی ہیں اور نکارہ خطوں سے۔ فرمایا اسی طرح جس کے دل کی سرزمین نکارہ ہے، نہ وہ قرآن کو قبول کرتا ہے، نہ حدیث کو قبول کرتا ہے، نہ درس حدیث سے اس کو فائدہ ہوتا ہے، نہ درس قرآن کا فائدہ ہوتا ہے، وہ قلندر جسی طرح کا دنیا میں آیا اسی طرح کا مر کھپ گیا چلا گیا، کسی شے کو اس کو فائدہ نہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمارے دل کی سرزمین کو عمدہ بنا دے، دلوں کے خطوں پر جو پڑے ہوئے زنگار ہیں وہ اتر جائیں۔ سید الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد پاک ہے کہ یہ جو حدید لوہا ہے اس کو زنگار لگ جاتا ہے اذا اصاب الماء، جب اس کو پانی ملتا ہے، پانی پہنچتا ہے، یا اس کو شراب ہوتی ہے، بارش کا پانی تو اس کو سائیکل کر لیا جاتا ہے، سواد کے ساتھ ہے، اس کا معنی سواد یا کاف دو رکو والا، اس کا پالش کرنا۔ لوہے کو جب پالش کیا جاتا ہے، ایک اور بھی نام ہے جس کو کروم کہتے ہیں، ان ساری دھاتوں کو جب کروم کر لیا جاتا ہے، کبھی چاندی کا رنگ چڑھا دیا جاتا ہے، کبھی سونے کا رنگ چڑھا دیا جاتا ہے، سنہری بنا دیا جاتا ہے، تو ارشاد فرمایا یہ لوہے کو زنگار لگ جائے تو اس کو سائیکل اور پالش کر کے اس کی رنگتوں کو بدل دیا جاتا ہے۔ امام الانبیاء سے پوچھا گیا کہ جب دلوں کو زنگ لگ جائے پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا نا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، تو دلوں کی صفائی کس طرح کرنی ہے؟ یہ نسخہ کس نے بیان فرمایا ہے؟ اصدق الصادقین، سب سے زیادہ سچ بولنے والے سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسخہ بیان فرمایا۔ دلوں کی صفائی کا علاج اور طریقہ یہ ہے کہ ان کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، جتنا قرآن زیادہ پڑھو گے، جتنا موت کا ذکر کرو گے، قبرستان کی زیارت کرو گے، وہاں جا کر دیکھو گے میرا ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری بیوی، میرا بیٹا، میرے استاد، میرے شیخ، میرے رہنما، میرے سارے ادھر آ گئے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتا، نہ بھائی جواب دیتا ہے، نہ والد صاحب جواب دیتے ہیں، نہ بیٹا جواب دیتے ہیں، نہ ٹبری بیوی جواب دیتی ہے، سارے شہر خاموشہ میں پڑے ہیں، بلکہ وہ تمہاری محتاج ہیں دعاؤں کے، تمہاری دعاؤں کے محتاج ہیں۔ سید انبیاء نے فرمایا ان کی بخشش کی دعا کرو۔ قبرستان کی زیارت کا مقصد مردوں سے مانگنا نہیں ہے، قبرستان میں پڑے ہوئے لوگوں سے جا کر درخواست کرنا نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا ہے۔ لیکن جو بڑے بڑے شخصیات دنیا میں گئے، مثلا صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، انبیاء ہیں، ان کے لیے درود پاک پڑھا جاتا ہے اور ان کے درجے بلند کیے جاتے ہیں، ان کے بخشش کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے رفیع درجات کی بات کرنی ہے، اللہ ان کے اور درجے بلند فرما۔ جس طرح لکھا ہے نا سید الانبیاء کی قبر مبارک پہ السلام علی رسول اللہ، ساتھ قبر ہے صدیق اکبر، السلام علی ابی بکر، آگے قبر ہے جناب عمر، السلام علی عمر، اللہ اللہ خیر سلام۔ تو وہاں بھی جا کر کو اپنا سٹائل لوگ اپناتے ہیں، اللہ ہم کو معاف کر دے، وہ بھی جا کے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے، اور درود پاک پڑھو۔ یہ مسئلہ بیان کیا ہے اس خطے کی آبادی کے لیے، یہ جو زمین ہے دل کی، اس کی اللہ نے مثال دی ہے، بارش کی مثال دے کر فرمایا جو زراعت زرخیز علاقے ہیں ان میں ہر طرح کے پھل بھی اگتے ہیں، نباتات بھی اگتی ہیں، اس بارش سے وہ خطے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جو دل آباد ہے، ایک ہی بار سنا ایمان لے آئے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی، اللہ فرماتے ہیں اے نبی محترم، ہم نے ایک جنوں کی جماعت آپ کے پاس بھیجی تھی، ہم نے بھیجی تھی، جب انہوں نے قرآن سنا اور پہلی بار سنا تو قالو، انہوں نے کہا انا سمینا قرآنا عجبا، ہم نے قرآن سنا ہے، بڑی تعجب والی، بڑی خوبصورت اور عجیب و غریب کتاب ہے، اور پھر سن کے ہم نے کان باندھ نہیں کیے، وہاں کان نہیں بند کیے، فآمنا بھی، ہم ایمان بھی لے آئے۔ تو ایک بندے نے اپنے انداز سے یہ بات کہی ہے، صاف دل کے لیے کثرت اقوال کی حاجت نہیں، جس کا دل صاف ہو، بڑے بڑے درس، بڑی بڑی کانفرنس ہے، بڑے بڑے واضح ٹکرے مارنے کی ضرورت نہیں، ایک اشارہ ہی کافی ہے، وہ بندہ حالات میں ٹھیک ہو جاتا ہے، اللہ کا خیر سن۔ تو جس کا دل ٹھیک نہیں، یہ خطہ ٹھیک نہیں، یہ سر زبان ٹھیک نہیں، پڑھ کے قرآن تے مار مار کے پھوکاں تے پڑھ کے حدیثاں سناؤ، ایک باری قرآن مکا، دو باری مکا، ایک سورت مکی، دوری سورت مکی، مٹھائی کھا دی، حلوے کھاڑے، نان کھا دے، دو چار ککھ فائدہ نہیں اس بندے، پتھر کا پتھر اسی طرح۔ دعا کرنی چاہیے اللہ اس خطے کو اللہ بات کرے۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک و علی طاعتک، امام الانبیاء نے بیان فرمایا، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ہمارے دلوں کو رشد و ہدایت کی طرف ہے۔ یا مصرف القلوب ثبت قلوبنا علی دینک و علی طاعتک، تیری فرما برداری، تیرے اطاعت میں ہمارے دلوں کو مضبوط بنا۔ تو مثال دے کر اللہ نے فرمایا کہ والذی خبث، وہ خطہ زمین کا جو نکارہ ہے، لا یخرج الا نکدا، وہ نہیں وہ اگاتا
مگر کہ اللہ نہ کہ ناقص بیکار شے کو پد پیڑ پہ اگن کے کوئی جھاڑو پہ اگن کے فلانی شے ہوگی اس میں فتنہ نہ کر ہے کوئی شے واضح کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون ہم ایسے ہی آیتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ شکر ادا کریں. اگر اللہ نے سمجھ دے دی ہے، عقیدہ توحید دے دی ہے، محبت رسول اللہ نے ادا کر دی ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، درس سنتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے اللہ تیری توفیق سے ایسے ہو رہا. اللہ اس میں میری کوئی بڑائی نہیں ہے. ارشاد ہوتا ہے لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علی ان ہداکم للایمان. اگر آپ نے تہجد پڑھ لی ہے، اشراق پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، 2 پارے پڑھ لی ہے، درس دیا ہے، درس سنا ہے، تو اس کا احسان نہ چڑھاؤ، نفل دعا کرو کہ اللہ تیری توفیق سے ہوا ہے. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. اللہ اگر تو ہماری رہنمائی نہ کرتا، تیری توفیق ہمیں نہ ملتی تو ہم یہ کر ہی نہیں سکتے تھے، نہ بول سکتے تھے، نہ پڑھ سکتے تھے، نہ پڑھا سکتے. یہ ساری بات اس کے اندر شامل ہے. لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ. سورت قرآن مجید کے اندر نوح کے نام پر سورت ہے، اور نوح علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اولو العزم رسولوں میں سے جناب نوح ہیں. 5 پیغمبر ہیں جو اولو العزم میں شمار ہوتے ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں. اور وہ 5 کون ہیں؟ جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اولو العزم رسول ہیں، اور ان میں جناب نوح ہیں وہ پہلے. اور ان کا جو دورانیہ ہے تعلیم کا، تدریس کا، واعظ کا، وہ سب سے زیادہ لمبا ہے. اور لطف کی بات یہ ہے جتنا زمانہ لمبا ہے واعظ کا، خطابات کا، اتنے ہی کم لوگ ایمان لانے والے. 950 سال واعظ کے نتیجے میں صرف 80 بندے مسلمان ہوتے ہیں. ضرب تقسیم کرو نا کیا بنتا ہے. صدیاں بیت گئی بات کرتے ہیں، اور قرآن مجید کا سورہ نوح پڑھے ہل جاتا ہے، رونا آتا ہے. نوح علیہ السلام جو ترلا اللہ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اللہ میں اپنی قوم کو دن رات ایک کر کے سمجھایا ہے، میں ان کو واعظ کیا ہے، میں ان کو ترلے مارے ہیں، میں انفرادی طور پہ، جماعتی طور پہ، اکیلے بندے کو اور مجموعوں کے اندر میں نے واعظ کیا. لیکن اللہ جو میں ان کو سناتا گیا، جب کبھی میں نے ان سے کہا ہے کہ آؤ میری بات سنو، جعلوا اصابعهم فی اذانہم واستغشوا ثیابهم واصروا واستکبروا استکبارا. انہوں نے میری آواز سننا بھی پسند کی، کانوں میں انگلیاں رکھ لیتے. اجے میں وہ نہیں بندے تنگ پہنتے یار سپیکر دی آواز کی بیڑا غرق کر چھڑیا، سپیکر چلا وہ بند کرو یار، سپیکر کیوں چلا دیو، اذان دی آواز، خطبے دی آواز، خطبے پر پابندی، اذانوں پر پابندی، ڈک چلنے میں ہر کوئی پابندی. گلی نگر اور کڑویاں بیچنے والا، چھلیاں بیچنے والا ڈک چلتا ہے، لیکن مسجد کا خطبہ چلنے کی اجازت نہیں. کوئی پوچھتا نہیں، گلیاں ایک جانا دوجا آ جانا، بیڑا گرک انہوں نے کر دیا، سکون بھی برباد. اور انہیں ٹیب لا چڑی، بیٹا ایک باری چھلی کھائے گا، دوسری باری کھائے گا، ابے میں کھوائے گا، پھر بار کھائے گا، ایک باری کلفی کا رٹا لایا ہوا. سبق یاد ہوگا جڑا ایک کلفی کھائے گا اور پھر ایسا مرے گا، پھر دوبارہ کھوائے گا، پھر ایک باری کھائے گا، پھر سبق یاد ہو گیا تھا، چھلیاں دا، کلفیاں دا، داریاں دا. تے قرآن یاد نہیں، سہولتوں کے نام یاد نہیں، اذان پہ پابندی، خطبے پہ پابندی. یہ اسلامیہ جمہوریہ پاکستان ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہی جو نکل رہا ہے جو ہمارے سامنے، جنہوں کو چوکلندر پارے پارے پلے کوئی شاید نہیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جناب نوح کو ہم نے بھیجا تھا ان کی قوم کی طرف، فقال یا قوم اعبدوا اللہ. یہی عبادت، یہی ان کی دعوت ہے، میری قوم کے لوگ اللہ کی عبادت کرو. کیونکہ شرک پریکٹیکلی جناب نوح علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا ہے. ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے ڈر ہے کہیں تم پہ بڑے دن کا عذاب نہ آ جائے، تم پہ کوئی ایسا طوفان نہ آ جائے. ڈرو اللہ تعالیٰ سے. کوئی 1 دن 2 دن 4 دن کی یار بات نہیں ہے، سال 2 سال کی بات، صدیاں بیت گئی ہیں، صدیاں. پاکستان بنیا کہ 100 سال نہیں ہویا. کنے انقلاب آئے نے، کنے وزیر آئے تھے، کنے گئے تھے، کنے صدر تھے، کنے وزیر تھے، کنے بیویاں بندے مر کھپ گئے. پونی صدی تقریباً ہوئی ہے نا. تو کنے انقلاب آنے، جیسے 950 سال بیتے ہوں. تو ایک پیغمبر لوگوں کو دعوت دے رہا ہو اور فی سبیل اللہ دعوت دے رہا ہو، لوگوں کی بکواس سن رہا ہو، پھر وہ کہتے ہیں کہ شکل دیکھنے پسند نہیں کرتے، اپنی آنکھوں پہ کپڑا رکھ لیتے، اوپر کپڑا رکھ لیتے تاکہ لوگوں کی شکل بھی سامنے نہ، اس کی آواز ہمارے کانوں میں نہ پڑے. پھر بھی اللہ کی دعوت کو پیش کر رہے ہیں. تو اندازہ فرمائیں، ارشاد ہوتا ہے قال الملأ من قومه، جو ان کے رؤساء ہیں، سردار ہیں، ذمہ دار ہیں، وی آئی پی، صاحب سربر لوگ، خوشحال طبقہ، سب سے پہلے انہوں نے
انبیاء کی مخالفت کی ہے کھاتے پیتے لوگوں نے. آپ کے شاید علم میں نہ جائیے اور کویت والے بزرگ بیٹھے ہیں انہیں پتا ہوگا. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دور میں رؤساء بادشاہوں کے نام دعوتی خط لکھے. روٹی کی دعوت نہیں، توحید کو قبول کرنے کی دعوت. اسلم تسلم، سلامتی میں رہنا چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ. سلامتی اگر چاہتے ہو اسلم، اس دعوت کو قبول کرو. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا. میں جو بات سنانا چاہ رہا ہوں، یہ ہرکل کے بعد رسول پاک خط گیا تو انہوں نے سوچا یہ بدوی لوگ، بکریاں چرانے والے لوگ، اتنی بڑی حکومت کو کیا یہ ان کے پلے آپ کیا ہے. اتفاق کیسا ہے؟ اس نے کہا ان کے جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے ماننے والے یا ان کے رہنے والے کو ہمارے ملک کے اندر لوگ ہیں. اتفاق ہے کہ تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا اور اس قافلے میں سردار ابو سفیان تھا جو رسول پاک کا سسر بھی ہے. ان کی بیٹی ام حبیبہ رسول پاک کی بیوی ہے اور امت کی روحانی ماں. کتنے رشتے میں نے آپ کو کتنے مسئلے بیان کر دیے. یاد رکھنے واسطے تو بہت بڑا ذخیرہ ہے نا حضرت. مقصد یہ ہے کہ اس نے جب بلا لیا نا تو کہتا ہے جی ان میں سے جو ان کا سارے سے زیادہ قرابت دار ہے جو رشتہ دار اس کو آگے بھیجو. تو ابو سفیان تھے اور اس دور میں سردار ابو سفیان سب سے زیادہ رسول پاک کا باغی دشمن تھا. دشمن رسول سے اب وہ بادشاہ سوال کرتا ہے رسول پاک کے بارے میں اور اس نے کہا میں نے اس سے سوال کرنے اس بندے کے بارے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا رسول پاک کے بارے میں. اگر یہ بات سچ کہے گا، پیچھے ساری ٹیم کھڑی ہے، وہ بھی سردار ابو سفیان کے قافلے کے سارے بیلی ہیں، تو پھر اس کی تائید کرنا. اگر جھوٹ بولے تو اس کی تردید کرنا. سب سے پہلا سوال یہ صحیح بخاری میں تفصیل ہے، جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا بتاؤ اس کا خاندان کیسا ہے. ایتھوں گل شروع ہو رہی ہے. اور خاندانی طور پہ کیسا بندہ ہے، کوئی کھچے چولے بے ہے، کس طرح کا ان کا معیار کیا ہے. تو سردار ابو سفیان نے کہا ذو حسب و نسب، اس تو شرف والے معزز خاندان کا چشم چلا گئے حضرت محمد الرسول اللہ. سن رہے ہو؟ اگلا سوال جو ہمارے درس کے متعلق ہے، اس کے ماننے والے غریب لوگ ہیں یا طاقتور لوگ ہیں؟ تو سردار ابو سفیان کے زیادہ ماڑے ہی لوگ ہیں. اس نے تبصرہ کیا تھا رسولوں کو ماننے والے نبی کو ماڑے لوگ ہوتے رہے. فطوبی للغرباء، اور تگڑے بھی ہیں لیکن وہ تھوڑے ہیں. پھر اس نے پوچھا جو اس کی دعوت قبول کر رہے ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ تو سردار ابو سفیان نے جو سب سے زیادہ باغی دشمن ہے کہنے لگا جی جو آ جاتا ہے وہ چھاڑتا نہیں، مرد ہو جاتا ہے لیکن چھوڑتا نہیں. تو میں اس میں تبصرہ کیا کرتا ہوں جس نے ایک بار تکیا وہ مڑ کے نہیں اٹھ سکیا، جا کے پوچھ حبشی بلال ہو جس دیکھے میرے نام. ایمان کی حالت میں جس نے رسول پاک کو دیکھ لیا وہ کٹ تو گیا، شہید تو ہو گیا، چیر تو گیا، عورتوں کو چیر دیا گیا، لیکن وہ ایمان کا ذائقہ نے چکھا ہے، وہ سارا کچھ انہوں نے قبول کر، لیکن دین سے منحرف نہیں ہوئے. اصا نہ ذائقہ چکھیا نہ سارے کو پلے چھ اصا کی کرنا ہے. سانو دیکھ دبکا مارو جی مسیح بھی چھڑ دیں گے، درد بھی چھڑ دیں گے، مسیح ہونا بھی چھڑ دیں گے. ایسا ہی کام ہے اللہ تعالیٰ. گزارش یہ ہے کہ ان رؤساء نے کہا بدتمیزی کرتے ہوئے کہا انا لنراک فی ضلال مبین. وہ کہتے ہیں نو صاحب تسی بڑے گمراہ ہو، تسی اندازہ فرماؤ. چودھری سردار رؤساء صاحب سرور لوگ اللہ کے رسول جناب نو کہہ رہے تو گمراہ ہے، ہم دین پر ہیں. فرعون نے کہا تھا اندازہ فرماؤ دعویٰ یہ انا ربکم الاعلی، تو کہتے ہیں موسیٰ ہمارے دین کو خراب کرنے کے لیے آیا. تو قرآن بڑا پڑا ہے، سب سے زیادہ ذکر اور تذکرہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام تو ان کو دعوت توحید دینے کے لیے آئے، تو فرعون کہتا ہے یہ ہمارے خراق مراق. جس طرح ابلیس نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے تو نے مجھے گمراہ کیا، اللہ نے گمراہ کیا، ابلیس کہہ رہا ہے. تو یہ شیطانی چکر ہے سارے ابلیس کا اور بدتمیزوں کا، یہ سارا وہ بیان ہے جو اللہ فرما رہے ہیں. پھر قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، تو جواب دیا نوح علیہ السلام نے وہ کوئی گمراہی نہیں پائی، ولکنی رسول من رب العالمین. تو یہ میں تو سارے جہانوں کی طرف سے جو اللہ تعالیٰ پال رہے ہیں اس کی طرف رسول بن کر آیا ہوں. ایک اور حدیث سنا دانو، ایک خالص آواز ہے کہ پیار نہ سن دے. حضرت محمد کریم نے فرمایا علیہ السلام بدا الاسلام و غریباً، توجہ کرو جی یہ حدیث سمجھنا ہے حضرت اسی بھی. بدا الاسلام و غریباً وسیعود غریباً فطوبی للغرباء. کچھ لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اسلام شروع ہوا تھے غریب سی تو پھر بھی غریب ہو جائے گا، غریب ہو تو مبارک ہو گئے. یہ ترجمہ نہیں، یہ 100% غلط ترجمہ ہے. بعد الاسلام و غریباً کا ترجمہ ہے جب اسلام شروع ہوا، دین شروع ہوا تو یہ اس دور میں اجنبی معلوم ہوتا تھا، بکری ٹائپ کی شے نظر آتی تھی. وسیعود غریباً، ایک دور آئے گا کہ دیندار بندے آپ کو اجنبی لگیں گے، داڑھی والے آپ کو اجنبی لگیں گے، سر میں ٹوپی اور پگڑی باندھنے والا آپ کو عجیب لگے گا، اور دینداری کی بات کرنے والا معاشرے میں آپ کو عجیب لگے گا. تو فرمایا ایک دور آئے گا لیکن فطوبی للغرباء، ان اجنبیوں کو میری طرف سے مبارک ہو. سید الانبیاء نے بیان فرمایا.
حالات بدل گئے. پھر ایک اور حدیث کے اندر بیان ہے، آپ نے فرمایا علیہ السلام اتنا مشکل ہو جائے گا دین پہ قائم رہنا، جس طرح آگ کا انگارہ ہاتھ میں رکھ کر اس کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا، اس طرح دین پہ قائم رہنا مشکل ہو جائے گا. میں نے ایک منڈے فون کیا، کہندا میرے نہ کچھ تھا، میرے ابے نو سمجھاؤ. بات سمجھ آتی؟ میرے ابے نو سمجھاؤ. میں کہا کی ہویا؟ آندا منگنی میری ہونی ہے تے لوگ آؤندے نے تے میں رکھی ہے داڑھی. سبحان اللہ کرو. تے ابا آندا چولا جے بیاہ کرانے تے داڑھی منا. وہ ہن میرے پیچھے چڑھے نے تے تسی مینوں فتویٰ دیو میں داڑھی مناواں کہ بیاہ کراواں. میں کہ دوویں کام ہی کر، داڑھی بھی منانی تے بیاہ بھی کرانا. میں کہ داڑھی رکھی سی منائی بھی نہیں تے بیاہ 2 باری ہویا ہے. سبحان اللہ کو تے ہور بھی کرنا چاہیے تے ہو سکتا ہے اللہ دے فضل نال. یہ مانا کہ داڑھی والے تے بیاہ نہیں ہوندے. آپ ایسا فکر نہ کریا جے ہو جائے گا تہاڈا بھی. چل سفارش ہی کرتے رہنا، لیکن جنہ کی سفارش کرنا ہے وہ سوتے رہتے، پھر کی کریے. اور بیاہ کرو منڈیا دے. رسول پاک نے مدینہ منورہ میں خطاب کیا تھا، یا معاشر الشباب، وہ نوجوانوں بیاہ کرو. آپ نہیں پتہ شروع ہو چلو، پھر ادھر بھی شروع ہوا تو ڈانگا چل دیا پہ. ورثہ کے نام پیغام ہے کہ تم ان کی شادیاں بیاہ کرو. ٹھیک ہوگی گل؟ تو بات ختم کرتے ہیں. وہ بدلے کو وضاحت کر رہے ہیں جناب نو، میں اللہ کے میسج اپنے رب کے پیغامات پہنچانے والا ہوں. وہ انصح لکم، میں تمہارے لیے خیر خواہی کا پیغام دے رہا ہوں، تمہاری خیر خواہی ہمدردی کرتا ہوں. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں اللہ کی طرف سے وہ مسائل دلائل جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ مجھے اللہ نے رسول اور نبی بنایا ہے. لہذا میں گمراہ نہیں، چھدائی نہیں، پاگل نہیں، بے دینی پھیلانے والا نہیں، دینداری اور تمہیں رقبہ پرہیزگاری اور ید بنانے کے لیے آیا ہوں. تو یہ ساری بات اللہ نے قرآن مجید کے ذریعے ہم تک پہنچائی، جو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا اور جو انہوں نے قوم کو جواب دیا. حضرات ارشاد ہوتا ہے کون ہے جی اللہ؟ تعارف ہو رہا ہے. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، یرسل الریاح، جو ہوائیں بھیجتا ہے، بشرم بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت کے نزول سے پہلے خوشخبریاں دینے والی. وہ ہوائیں ٹھنڈی میٹھی اور ٹھنڈی ہوا جب آتی ہے تو اطمینان قلب ہو جاتا ہے کہ انشاءاللہ بارش ہوگی، موسم بدلے گا، بس ختم ہوگی. یہی اشارہ ہے حتی اذا اقل سحابا ثقالا، یہاں تک کہ وہ ہوائیں اٹھا لیتی ہیں وزنی بوجھل بادلوں کو. سکنا ہو، اللہ فرماتے ہیں جمع کا صیغہ ہے لیکن اللہ وحدہ لا شریک ہے. ہم چلاتے ہیں ان ہواؤں کو، ذریعے بادلوں کو، لبلد میت، جو مردہ شہر ہیں یعنی نقارہ زمین کے خطے ہیں وہاں لے جاتے ہیں. فانزلنا بہ الماء، ان کے ذریعے بادلوں کے ذریعے پھر ہم پانی نازل کرتے ہیں، باران رحمت. فاخرجنا بہ من کل الثمرات، پھر ان کے ذریعے یعنی بارش باران رحمت کے ذریعے ہر طرح کے پھل اگاتے ہیں. کذالک نخرج الموتى، ایسے ہی ہم مردوں کو نکالیں گے. لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. والبلد الطیب، وہ جو عمدہ شہر ہیں یعنی زمین کے خطے جو اچھے ہیں، زراعت ان کے اندر صلاحیت موجود ہے. یخرج نباتہ، تو وہ اس کی نباتات اور ان کی جو پیداوار ہیں، ان کی کھیتیاں اگتی ہیں، باذن ربہ، اس کے رب کی اجازت سے. یعنی عمدہ زمین کے خطوں میں ثمرات بھی، پھل بھی، انگوریاں بھی اور غلہ جات بھی، یہ ہے اشارہ سارا کچھ جو اگتا ہے. والذی خبوثا، جو نکارہ ہے، بارش بھی برسی ہے، بڑا شاندار ماحول بنا ہے، لیکن لا یخرج الا نقدا، ناقص قسم کی چیز جڑی بوٹیاں اگتی ہیں، کوئی کامدی شاخ تو نہیں اگتی. زمین مندی ہے. کذالک نصرف الایام، پھیر پھیر کے نشانیاں پیش کرتے ہیں لقوم یشکرون، شکر کرنے قوم کے لیے. جس کی زمین کا خطہ آباد ہے، رسول پاک نے جب نبوت دعوت پیش کی، صدیق اکبر نے وہی نعرہ مار دیا جناب سب کچھ بولے. حضرت علی مرتضیٰ سے پوچھا گیا، بچے تھے، بچوں میں یعنی وہ چھوٹی عمر والوں میں، تو کسی نے پوچھا گھر والوں نے پوچھ لگو، تو انہوں نے اس وقت جواب دیا تھا دین قبول کرنے میں اور نبوت قبول کرنے میں گھر والوں پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں ایمان لاتا ہوں. ایتھے مسئلہ سنو نہیں، میں نا محلے ساڈے مولوی صاحب نے نا، تو مولوی صاحب پڑھ لیتے تھے گمراہ، انہوں کچھ آ گیا، اس کی دس رہا تھا نا، جیڑا آپ بیڑا گرک ہوا ہے اس نے آپ کو کیا بتانا ہے. اپنے اندر ہوش مندی پیدا کرنی چاہیے. آپ صاحب تو یہ ٹھیک ہے نا. یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرا کر کرتا اتار کے بکروٹے کا خون لگا کے شام غریبہ مناتے ہوئے عشاء کے ٹائم روتے ہوئے جب آئے تو پیچھے لڑیاں باندھے آئے تو گھر کو آن کے رونڈا ہوئے تے کرتا لپیٹیا خون نال بھریا تے جناب یعقوب والد صاحب نے پیش کر دیتا. تے والد صاحب نے جب کرتا کھولیا نا، وہ پاڑیا نہیں صحیح، وہ پاڑیا نہیں تھے، نہیں تو بیڑا گرک ہو گیا. تے یعقوب علیہ السلام کرتا دے کے کرتا سارا صحیح، کرتا پھٹا ہی نہیں. تے پوچھنے لگے بھیڑیے نے کرتا پہلا لا لیا سی. سبحان اللہ بول.
نہیں سمجھ لگی؟ میرے بیٹے یوسف کو بھیڑیے نے کھانے سے پہلے کرتا اتارا تھا، اگر اس نے کرتا نہیں اتارا جب بھیڑیے نے کھایا ہے تو کرتا تو پھٹا ہی نہیں، کرتا تو صحیح سلامت ہے۔ تو کہنے لگے ابا جی پاویں سے سچ بولیے تو سمجھنا ہی نہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب تم پھولو گے نا، یہ کرتے پھولو تو تمہیں مسائل کا پتہ چل جائے گا۔ جہاں جہاں غلط خون لگے ہوئے ہیں نا، جب پھولو گے اس کو نکھارو گے، تحقیق کرو گے، مسئلہ واضح ہو جائے گا، جھوٹا کون ہے سچا کون ہے۔ لیکن ایسا کدی کرتے کھولے نہیں، کرتا لب کے پالو، اللہ اللہ کہتا ہے پھوک مروانا سے گکڑ چلے جاؤ، ایسا ہی کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ یہی بات ہو رہی تھی جی۔ کذالک نخرج الموتى، ایسے ہی ہم مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم لعلکم تذکرون، نصیحت حاصل کرو۔ والبلد الطیب، جو عمدہ خطے ہیں، یخرج نباتہ باذنہ، اتنے تو پہنچ گئے سر کہ ستی ساری قوم۔ جو عمدہ خطہ ہے یخرج نباتہ، اس میں اندر غلہ جات اس کی جو نباتات اگتی ہیں اللہ کے حکم سے۔ والذی خبث لا یخرج الا نقدا، جو نکارا خطہ ہے وہ ناقص شے کے علاوہ کوئی شے وہاں نہیں اگتی۔ کذالک نصرف الآیات، ایسے ہی آیتیں پھیر پھیر کے بیان کرتے ہیں لقوم یشکرون، تاکہ وہ شکر کرنے والی قوم کے لیے۔ لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے بھیجا تھا جناب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، تو اللہ نے فرمایا، نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم، میں تم پہ ڈرتا ہوں، مجھے خوف ہے عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ اگر تم نے دعوت کو قبول نہ کیا، میری رسالت کو نہ مانا، اللہ کی الوہیت کو نہ مانا، تو پھر بڑے دن کا عذاب آئے گا۔ قال الملأ من قومہ، تو رؤساء ذمہ داروں نے کہا ان کی، انا لنراک فی ضلال مبین، ہم دیکھتے ہیں تو واضح گمراہی میں۔ واضح جو رسول ہے العظم رسولوں میں سے، اس کو قوم کہہ رہی ہے کہ تسی پرلے درجے سے گمراہ ہو۔ قال یا قوم، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں، لیس بی ضلالہ، میرے ساتھ کوئی گمراہی نہیں ہے، میں گمراہ نہیں ہوں۔ ولکنی رسول من رب العالمین، میں جہانوں کے پالنے والے کی طرف سے رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں اپنے رب کے میسج پیغامات تم تک پہنچانے والا ہوں۔ وانصح لکم، اور میں تمہارے لیے خیر خواہی کرنے والا ہوں۔ وعلم من اللہ ما لا تعلمون، اور میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، وہ مسائل، وہ دلائل، وہ حقائق تو اللہ نے مجھے منصبی حیثیت نبوت کے ذریعے دی ہے، تو میں نے دیے، لہذا میری دعوت کو قبول کرو۔